بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ جی بات آداب اسلامی میں چل رہی تھی، کہاں پہنچی تھی بات کیا بتایا تھا؟ جی نہیں، اس سے پہلے مین بات کیا تھی اس درس میں؟ کیا حب کمال؟ کیا چیز تھی حب کمال؟ پوری بات بتاؤ کیا تھا؟ حب کمال یعنی فطری چیز ہے؟ حب کمال فطری چیز ہے یعنی انسان چاہتا ہے کمال تک پہنچے۔ بتائیے، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، کمال کو پسند کرتا ہے، یعنی اسے ہر چیز سب سے اعلیٰ چاہیے، سب سے اچھا ہو۔ ہر انسان دنیا کا یہ چاہتا ہے وہ سب سے اچھا عہدہ ہو اس کے پاس، سب سے اچھی عزت ہو، سب سے زیادہ عزت ہو، سب سے زیادہ شہرت ہو، سب سے زیادہ مال ہو، سب سے زیادہ دولت ہو، سب سے بڑا گھر ہو، ہر طرح سے سکون ہو۔ پھر تو چاہتا ہے، کمال کو چاہتا ہے، تو کیا ہو گیا؟ جی وسیم، کیا ہے کیا سبق ہے؟ دنیا کا ہر انسان کمال کو چاہتا ہے، کمال فطری چیز ہے، یعنی دنیا کا ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے، یہ فطری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچنے میں راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر کوئی رکاوٹ بھی پیش نہ آئے، یعنی وہ فطرتاً ایک ایسے کمال کو چاہتا ہے کہ جو لامحدود بے انتہا ہو، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ پھر اور دنیا کی ہر چیز کو ایک محدود ہے، فنا ہو جائے گی، لہذا دنیا کی کوئی چیز کمال نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی کمال؟ کیونکہ انسان کی فطرت ایک ایسے کمال کو چاہتی ہے کہ جو محدود نہ ہو، لامحدود ہو، لیکن دنیا کا ہر چیز محدود ہے۔ تو پھر کیا ہے کمال؟ پھر اور ایک ہی وہ ذات ہے، وہ اللہ۔ ہاں، تو اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ جو انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ لامحدود بے انتہا کمال کو چاہتا ہے، تو ایسی ذات تو فقط اللہ کی ذات ہے جو بھلے کمال ہے، مکمل، بے نیاز ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تک پہنچنا کمال ہے، اللہ تک پہنچنا حقیقی سعادت اور کامیابی ہے۔ حقیقی سعادت اور کامیابی کیا ہے؟ انما نازیہ بطول، حقیقی کامیابی کیا ہے انسان کی؟ نزہت فاطمہ، پہنچنا اللہ تک پہنچنا۔ حقیقی سعادت، حقیقی کامیابی انسان کو کب نصیب ہوگی؟ جب وہ قرب الہی حاصل کر لے، اللہ سے قریب ہو جائے۔ تو وہ اللہ سے کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ اللہ سے وہ قریب جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، جن کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لائے اور جن کو منع کیا ہے وہ۔ قرآن میں کیا راستہ بتایا؟ کسی کو آیت یاد ہے کہ جسے جو اللہ تک پہنچنا حقیقی کمال اور سعادت ہے، تو کیا وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بیان کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نماز، نازیہ بطول، کامنی، نزہت فاطمہ، شیشمہ مہم، ثقلین، عرفان، آپ بتاؤ۔ کتنے دن ہو گئے کہتے ہیں؟ سناؤ، کسی کو یاد ہے؟ ترجمہ ہی بتا دو جی، کوئی ترجمہ ہی بتا سکتا ہے؟ نہیں بات انما ترجمہ تو اگر آیت آپ نے یاد نہیں کی کتنی غلط بات ہے، آپ کے کام آئے گی یہ، اور اگر یاد نہیں کر پائے تھے تو کم سے کم ترجمہ تو یاد رہ جاتا ہے، اتنا ہارڈ تھوڑا ہی ہے۔ کیا ہے ترجمہ؟ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح، نیک اعمال انجام دے اور اللہ کی عبادت میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اتنا آسان بات ہے۔ انما اللہ تک پہنچنا حقیقی کا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ تک پہنچنا یہ حقیقی کمال ہے۔
تو پھر اگر یہ اسلام نے اس کو کمال بتایا کہ اللہ تک پہنچنا حقیقی کامیابی ہے، تو وہاں کا راستہ کیا ہے؟ راستہ قرآن نے بتایا ہے، کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرے. پھر نتیجہ اور کیا آگے کیا بات بڑھائی تھی عرفان؟ بات آگے کیا بات بڑھی عرفان؟ چلیے ہم نے مان لیا اللہ تک پہنچنا کمال ہے، حقیقی کامیابی وہی ہے اللہ تک پہنچنا. پہنچ گئے، راستہ بتا دیا تھا اللہ نے، اعمال صالح انجام دیے. اور اعمال صالح کب انجام؟ اللہ تک اعمال صالح یعنی جو احکام اس نے فرض کیے ہیں ان کو انجام کب دے سکتے ہیں؟ سماج میں رہ کے. سماج میں رہ کے. احسن، سماج میں رہ کے ہی انجام دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے احکام جو ہم پہ فرض ہیں، اللہ کے احکام جو ہم پہ فرض ہیں، اللہ کے احکام جو ہم پہ فرض ہیں جو اللہ نے، ان کو اکثر کو ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو ان کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. مثلا دیکھیے نماز کو طریقہ نماز جماعت بتایا ہے. کیسے پتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. یا مثلا السلام علینا، جب سلام پڑھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ہم سب پر سلام ہو. ٹھیک ہے، مجبوری کی حالت میں آدمی فرادہ پڑھ سکتا ہے، لیکن روایات میں نماز جماعت کی اہمیت اور باقی ذکر جو نماز کے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے. انہیں ان پہ توجہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ نماز کا اصل طریقہ جماعت سے ہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ مجبوری میں، اسی لیے علماء نے بھی کہا ہے، مجتہد اور اہل بیت نے تو کہا ہی ہے. کیا کہا ہے؟ رسول کی حدیث بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے بغیر وجہ کے، بغیر دلیل کے، بغیر عذر کے، تو اس کی نماز نہیں. حدیث یاد کر لینا، بہت اچھی حدیث ہے. کیا ہے حدیث؟ یہ ہے نا، لم یصلی فی المسجد. یاد ہے کسی کو؟ لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علت. اگر علت یعنی سبب، وجہ، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو آپ فرادہ پڑھیے، نہیں تو بغیر اس کے نہیں پڑھ سکتے آپ. انہوں نے کہا لا صلاۃ، رسول کہہ رہے ہیں اس کے نماز نہیں ہے. چلیے ہم نے نماز جماعت پہ نگاہ کی اللہ کے احکام میں سے. جمعے پہ دیکھیے نماز جمعہ کا حکم دیا ہے. اگر ہمیں حقیقی کامیابی تک پہنچنا ہے تو اللہ کے احکام کو انجام دینا ہے. ان میں سے ایک حکم ہے نماز جمعہ. اب نماز جمعہ کو آپ کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ جماعت سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور ہمیں حقیقی کامیابی تک پہنچنا ہے تو اللہ کے احکام کو انجام دینا پڑے گا. انجام دیں گے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا پڑے گا. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سیدھا سماج سے تعلق رکھتا ہے. کسے نیکی کا حکم دیں گے آپ؟ جی انما نزد فاطمہ، انسانوں کو، مومنین کو آپ. ٹھیک ہے، معاشرے میں رہ کے کر سکتے ہیں. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہترین امت کہا ہے اللہ نے. کس وجہ سے؟ کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بہترین امت کہا ہے. کنتم خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اسے دیکھ لیجیے آپ. اب دیکھیے چوتھا خمس اور پانچویں یہ زکوٰۃ. دیکھیے ان دو احکام کو بھی دیکھیے. اللہ نے خمس دینے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا شرط و شروط کے ساتھ حکم دیا ہے. تو اس کا سماج سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں آپ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ سماج سے تعلق سمجھ میں آ رہا ہے اس کو؟ کامنی انما نازیہ بطور کیا تعلق ہے خمس کا سماج سے؟ سہم سادات جو ہے وہ صرف سیدوں کو دیں گے. خمس جب نکالے گا تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، امام کا حصہ، سہم امام اور سہم سہم امام کا سادات. تو مجتہدین کو دے دیں گے. تو سہم سادات کسے دیں گے جب معاشرے میں ہی نہ ہوں گے؟ تو ضرورت مند غریب سید جو ہوں گے انہیں دیں گے. تو یعنی سماج میں رہنا پڑے گا، سماج میں ہی تو دے کے ادا کر سکتے ہیں، ورنہ جنگل میں اکیلے ہوں گے تو کسے دے دیں گے؟ اگر آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کے رہنے لگے. زکوٰۃ ایسی، زکوٰۃ کا مسئلہ اگر آپ کسان ہیں، آپ کے پاس گیہوں چاول کی فصل ہے اور یا بہت سی جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، آپ کسے دیں گے زکوٰۃ؟ سماج میں ہی تو دیں گے. خمس و زکوٰۃ کو بھی اسلام نے مالداروں کے اوپر اسی لیے واجب قرار دیا ہے. کس لیے واجب قرار دیا؟ پہلی بات تو مالداروں پہ، یعنی مالدار کون؟ جس کا سال بھر کے خرچ کے بعد بھی پیسہ بچ جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ دیکھیے کتنا رحیم ہے خداوند عالم، کہتا تو کہ سب جتنا بچا سب دو دینا پڑتا،
لیکن نہیں، جو بچ گیا اس کے بعد، بچنے کے بعد اس میں سے 5واں حصہ نکالنا ہے، اس میں سے 5واں حصہ نکالنا ہے. مثلا اگر 100 روپے بچے ہیں سال بھر کا خرچ نکلنے کے بعد، تو 100 روپے میں سے کتنے 20 روپے نکالنے ہیں. تو یہ کیوں فرض کیا ہے خدا نے؟ تاکہ معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال رکھ سکیں. اللہ نے غریبوں کا کتنا خیال کیا ہے؟ اتنا خیال کیا ہے. خمس و زکوٰۃ کو بھی اسلام نے مالداروں کے اوپر اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے، مالداروں کے ذریعے اسلامی حکومت کے جو غریب، غربا غریب کی جمع ہے، فقراء فقیر، غریب فقیر اور قوم کے دوسرے ضرورت مند افراد کی کفالت اور ذمہ داری لی جا سکے اور دوسرے اہم کاموں کو انجام دیا جا سکے. اس لیے تو فرض کیا ہے. یا جیسے جو سہم سادات کو یا زکوٰۃ، سہم سادات تو صرف سادات کو، لیکن زکوٰۃ تو دی جا سکتی ہے سب کو، مومنین کو، کوئی بھی ہو. اور خمس میں ایک حصہ امام کا ہوتا ہے تو مجتہدین کو جائے گا. مجتہد کیا کرتے ہیں؟ اس کی پال لگاتے ہیں پیسوں کی، کیا کرتے ہیں؟ پھر واپس وہ مومنین کی اچھائیوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، ضرورتوں کے لیے مدرسہ بنوا دیا، اسکول بنوا دیا ہے، کہیں پانی کی انتظام نہیں، نل لگوا دیا، کہیں کچھ بنوا دیا. یہ کس کے کام آتا ہے؟ یہ کس کے کام آتا ہے؟ سماج کے کام آتا ہے. یہ بھی زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے. کتنی بار؟ کمال یہ ہے جہاں جہاں اکثر جگہ جہاں جہاں نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، فوراً وآتوا الزکوٰۃ. جہاں نماز کا حکم دیا فوراً زکوٰۃ کا ذکر ملے گا آپ کو. یعنی اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدہ تو کرو لیکن مومنین کو بھول کے مت آ جانا. یہاں سمجھ نہیں ہے؟ انما انما کامنی ثقلین، یعنی کیا ہے اس میں نقطہ کیا پوشیدہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا پوائنٹ؟ جہاں جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. جہاں بھی آئے گا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، جہاں جہاں نماز کا. یعنی اس کا مطلب خدا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ میری بارگاہ میں آ کے سر جھکانا لیکن مومنین کو بھول کے مت آنا. یہاں جی مومنین کو نہ بھول جانا، ورنہ یہ نماز کسی کام کی نہیں. تم دنیا والوں کو چھوڑ کے، ضرورت مندوں کو چھوڑ کے تم اس کی مدد کر سکتے تھے. اور مدد خالی پیسوں سے نہیں ہوتی، آپ سب جانتے ہیں. ہر انسان پیسے کی مدد کا محتاج نہیں ہے. ہو سکتا ہو بہت مالدار ہو، مثلا ایک یتیم بچہ ہے، اس کا ماں باپ مر گئے، بہت زیادہ دولت چھوڑ گئے ہیں، بہت زیادہ دولت. تو اسے کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ اسے محبت چاہیے، ایموشنل، بھلے اسے پیار چاہیے، اسے محبت چاہیے. اسے چاہیے کہ جیسے اوروں کو شادیوں کے اچھے اچھے پروگراموں میں، اپنے بڑے بڑے پروگراموں میں لوگوں کو عزت سے بلایا جاتا ہے، اسے بھی بلایا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب سب لوگوں کو بلائیں گے لیکن جس کے ماں باپ نہیں ہے، بیچارہ مر گئے ہیں، اکیلا ہے، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے نہیں الٹا. جبکہ یتیم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یتیم کا دل کسی نے دکھایا ہے تو آسمان لرز جاتے ہیں. آسمان، یہ روایت ہے، آئے گی آگے، آپ دیکھ لیجئے گا، اسی کتاب میں آئے گی. آسمان لرزنے لگتا ہے تو خدا کہتا ہے کون ہے کہ جس نے میرے مومن بندے کو رلایا؟ کون ہے وہ جس نے رلایا کہ جو آلریڈی اتنی مصیبت میں تھا، اس کے ماں باپ کو میں نے لے لیا تھا؟ کون ہے کہ جس نے اسے رلایا؟ خدا غضبناک ہو جاتا ہے اگر کوئی یتیم بچہ کو کوئی رلاتا ہے. اور جہاں اس کو ستانا، اذیت کرنے میں اتنا عذاب ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے میں اتنا ہی ثواب ہے. حدیث ہے جو کوئی بھی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے محبت سے، تو جتنے بالوں پہ اس کا ہاتھ پھرے گا نا، اتنے بالوں کے اعتبار سے اس کو نیکیاں دی جائیں گی. جی تو یہ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی پیسے کی ضرورت کا محتاج نہیں. کبھی آپ مدد کا نام سنتے ہی یہ سوچیں کہ مدد یعنی پیسہ. نہیں، بہت سو کو آپ کی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ضرورت میں آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں، خوشی کے موقع پہ وہ بلائے تو اس کے ہاں جائیں، آپ غم میں اس کے ہاں شریک ہوں. یہ سب چیزیں. اور جو واقعاً پیسوں کا بھی ضرورت مند ہے، اس کی پیسوں سے بھی مدد کیجیے. یا کسی کو گواہی کی ضرورت ہے، پھنس گیا بیچارہ، اس کو پھنسایا جا رہا ہے، اب اس کی گواہی کی ضرورت ہے، گواہی دینے جائیے، ہمارا فرض ہے. زکوٰۃ اتنا اہم فریضہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد بار اس کا ذکر کیا ہے. قرآن میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ نہ پایا جاتا ہو. آپ جہاں دیکھ لیجئے، دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو،
وَآتُوا الزَّکَاۃ زکات ادا کرو، وَارْکعُوا مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ جی سجدہ کیجیے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں، ان میں سے کیا ہے؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، پھر ایسی آتے آتے ہیں اس میں ایک آیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، صلاۃ کا ذکر آیا، فوراً اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومنین وہ ہیں کہ جو زکات کو نماز ادا کرتے ہیں، زکات کو نماز قائم کرتے ہیں، زکات کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد قرآن میں کوئی شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں نماز کا تذکرہ ہو اور وہاں اس کے بعد زکات کا ذکر نہ آیا ہو۔ دیکھیے ایک یہ رہی، ایک میں نے آپ کو بتائی، یا یہ دیکھیے دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھیں نماز کا ذکر آیا، نماز قائم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا ہے، ہم نے انہیں زمین پر اختیار دیا یعنی ان کو حیثیت دی، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات کو ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی شاید ایسا مقام ہو جہاں نماز کے بعد زکات کا، یعنی اتنا اہم ہے زکات۔ سماج اور معاشرے کے بارے میں اسلام کے اور بھی کافی احکام موجود ہیں، آپ بہت سے احکام اٹھا کے دیکھیے، ان میں سماج اور معاشرے سے تعلق ہے، جن میں سے ہم نے فی الحال یہاں پہ چند نمونے مثال کے طور پر، ڈیمو کے طور پر یہاں ذکر کر دیے، ورنہ آپ اسی طرح آپ جہاد کو دیکھیے، جہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ جو اسلامی حکومت کے خلاف دشمن حملہ کر دے تو اب امام وقت کی اجازت سے، یا امام وقت اگر غیبت میں ہے تو مجتہد کی اجازت سے اب اپنا بچاؤ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے مثلا، تو کس کے ساتھ کس کا بچاؤ کرنا ہے؟ مومنین کا یا اپنے اکیلے کا؟ اپنے اکیلے کا بچاؤ تو بہت آسان ہے، جنگلوں میں جا کے چھپ جائے کہیں سے کہیں۔ جی حج ایک خاص موقع پر خاص تاریخوں میں واجب ہوتا ہے تاکہ سب جمع ہو جائیں، معاشرہ ہے نہیں ہے، سب کو ایک ساتھ کام انجام دینے تاکہ ایک ساتھ دنیا کو دیکھے کہ ان مومنین آپس میں، مسلمان آپس میں اتحاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے معاشرے میں فساد برپا کرنے والا یا جو بہت سے کاموں سے فساد فی الارض کار، جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے اس کا سخت عذاب ہے۔ اتحاد قائم کرو، تو اتحاد کس میں ہوگا؟ سماج میں یا اکیلا جنگل میں؟ سماج میں، مسلمانوں کے معاملات کا خیال رکھنا، کیا کہا؟ مسلمانوں کے معاملات کا، بہت سے لوگ، میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سے لوگ، میں نہیں کہتا، ہمارے استاد نے کہا، شاید جملہ ہے، شاید میں نے طریقہ اور ہو میرا کہنے کا، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں صاحب کا ذکر آ گیا، جیسے فلاں صاحب ارے بڑے شریف انسان ہیں، وہ تو نہ وہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ برائی میں ہے، وہ تو بہت نیک انسان ہے، وہ کسی کی اچھائی برائی میں نہیں ہے۔ سنا ہے ایسا ورڈ یوز کرتے ہوئے، عورتوں کو ذکر کرتے ہوئے؟ جی بہت وہ کسی کی اچھائی برائی میں نہیں ہے۔ تو جو انسان، رسول کی حدیث کیا ہے؟ اگر صبح ہو جائے اور مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو وہ انسان جو کسی کی نہ اچھائی میں نہ برائی میں ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اچھا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھائی میں ہمیں ہونا ہے، ان کی اچھائی میں ہمیں ہونا چاہیے، اور اگر برائی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہیں غلط ہو رہا ہے تو اس میں جا کے اپنا جائیں، بتائیں انہیں، اور اگر کہیں اچھا ہو رہا ہے تو انہیں مبارکباد دیں، ایسا کریں۔ یہ ہے اصل مسلمان۔ رسول کی حدیث کیا ہے کہ اگر صبح ہو جائے اور کسی کو مسلمانوں کے امور کی پرواہ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب سے اگر کوئی انسان کے بارے میں آپ سنیں کہ فلاں آدمی تو بہت نیک اور بہت اچھے انسان ہے، وہ کسی کی اچھائی برائی میں نہیں ہے، تو کہنا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اچھے انسان تو بہت بات کی بات ہے۔ جی اچھائی میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ مسلمان کا، مومن کا فریضہ ہے لوگوں کی اچھائی میں شامل ہونا، اور برائی میں شامل کیسے ہوں گے؟ یعنی برائی میں برائی نہیں کرے جا کے کہ برائی میں شامل ہونے کا، یعنی شامل ہونے کو کہا تھا استاد نے، چلو یہ شراب پی رہے ہیں تو ہم بھی شامل ہو کے شراب پینے لگے، نہیں، وہاں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برائی سے روکیں۔ یا اگر معاملات میں مسلمانوں کے آپس میں رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، بہت سے کیا کہتے ہیں، کون جائے ان کے بیچ میں لڑنے دو، ہے نہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیے اصلاح کرائیے، سورہ حجرات کی جا کے دیکھیے، آیت ہے، شروعاتی آیتوں میں ہی ہے، کیا ہے؟ جب مسلمان مومنین میں کیا ہو، جنگ و جدال چھڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر مومنین کے 4 ذمہ داری اور فریضے گنائے ہیں سورہ حجرات میں کہ کیا کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ آگے چلیے، لہذا اسلام اگر ہمیں حقیقی سعادت یعنی خدا تک پہنچنا ہے تو اس کے احکام کو انجام دینا ہوگا، اور احکام معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔
دیکھیے نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی تعاون، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تقوی میں اس کو سکھانا، نیکی میں ساتھ دینا، یتیموں اور غریبوں کی امداد، یہ سب بھی اسلام کے اجتماعی ہے کام ہی ہیں۔ اگر کامیابی تک حقیقی پہنچنا ہے، حقیقی سعادت اور کامیابی تک، تو ان کو انجام ہی دے سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، اور یہ سب سماج۔ اور مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو سعادت، کامیابی تک پہنچانے کے لیے ان کو معاشرتی اور سماجی حقوق ادا کرنے، اسلام نے انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے کیا بتایا ہے؟ انہیں سماجی حقوق ادا کرنے، کیونکہ ایک دوسرے کے حق ہیں، ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، پڑوسی کا حق، مومنین کا حق، سب کے حق ہیں، دوست کا حق، ایک دوسرے سے مستحکم تعلقات رکھنے، آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات رکھنے، آپسی میل جول، محبت اور امداد و تعاون، ایک دوسرے کی مدد کا راستہ اختیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان سماجی اور معاشرتی حقوق، ان کو حقوق کو ادا کرنا ہوگا، یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جی اور اگر ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں ان چیزوں کو، تو ہمیں مندرجہ ذیل دو باتیں اور قبول، مندرجہ ذیل نیچے جو درج ہوئی ہیں، دو باتیں بھی قبول کرنی ہوں گی۔ کیا باتیں قبول کرنی ہوں گی؟ ایک یہ اور ایک یہ۔ کیا باتیں؟ ہر سماج اور معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق رکھتے ہیں، ماں کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، ایک دوسرے کے اوپر حقوق رکھتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، ہر سماج اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی، سماجی قانون اور اصول ضروری ہیں جن کی پابندی، جن کو انجام دینے سے ہی ہر شخص کی حقیقی قدر و منزلت معین ہوگی کہ کون کتنی پانی میں ہے۔ بھائی اگر سب ایک سے ہو جائیں گے تو چور اور مومن ایک سا کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بینا نابینا برابر نہیں ہو سکتا، اچھے اور برے ایک سے نہیں ہو سکتے، تو فرق تو ہوگا، کوئی قانون ہو، کیسے پتہ لگائیں گے وہ فرق؟ وہ فرق ایسے ہوگا کہ سماج اور معاشرے میں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہیں، جو ادا کرے گا زیادہ اچھے سے وہ مومن، زیادہ اچھا، اور جو کرے گا وہ برا، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ برا۔ چوری منع ہے اسلامی سماج میں، چوری کرے گا تو برا انسان، شراب پیے گا برا انسان، جو اس سے بچے گا وہ اچھا انسان، جو دوسروں سے خوش روئی سے ملے گا، بااخلاقی سے، وہ اچھا انسان، جو کیونکہ اسلام نے تاکید کی، جو بد اخلاق ہوگا وہ برا انسان۔ تو اگر ہم یہ باتیں مانتے ہیں تو یہ بھی کہ ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، کچھ نہ کچھ اخلاقی احکام اور اصول اور قاعدے قانون ہیں جن کو انجام دینے اور ان کو پابند ہونے سے ہی انسان کی حقیقی قدر و منزلت۔ لہذا اگر کوئی شخص ان حقوق کا خیال نہ رکھے اور ان کو ادا نہ کرے تو لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی اور وہ ہر ایک کی نگاہ میں ذلیل رہتا ہے۔ آئندہ سبقوں میں، اسباق میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان حقوق کو مختصر طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ ان کو جاننے کے بعد ہم ان پر بخوبی عمل پیرا ہو سکیں۔ درس تمام۔ تو اب ان سبقوں میں یہ کیا بتائیں گے؟ حقوق ایک دوسرے کے اوپر، ماں کا حق، باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، یہ سب، یہ پہلا درس تمام ہوا۔ خلاصہ یہ ہوا اس درس کا، اگر کوئی انسان ترقی اور کمال کی آخری منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسلام کی نگاہ سے اس کا واحد راستہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ حقیقی کامیابی پر جب ہی پہنچ سکتا ہے کمال کی آخری منزل تک کہ جب وہ اللہ سے قریب ہو۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی تو پھر خدا پر توکل کے سہارے، بھروسے کے سہارے ہی ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں خداوند عالم نے دو شرطیں قرار دی: عمل صالح انجام دینا اور توحید اور بندگی میں اخلاص اور شرک سے پرہیز کرنا، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت میں اخلاص سے کام لینا، شرک سے بچنا۔ یہ دونوں شرطیں اسی وقت پیدا ہو سکتی ہیں تو عمل صالح جب بھی انجام پا سکتے ہیں، اور اخلاص، توحید میں اخلاص جب بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم شریعت یعنی قانون کی مکمل پابندی کی جائے اور سماجی حقوق ادا کیے جائیں، نہ یہ کہ انسان تنہائی میں جنگل میں گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے، تب نہیں ہو سکتا۔ یہ درس کا خلاصہ تھا۔ سوالات یہ ہیں، آپ سوال سے یاد مت کیجیے گا، جو میں نے سمجھایا جیسے ایسے یاد کرنا۔ حالانکہ سوال بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ حب کمال فطری چیز ہے، یعنی کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حب کمال فطری چیز ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
یعنی دنیا کا ہر انسان کمال کو چاہتا ہے، اور جو چیز دنیا کے ہر انسان میں پائی جاتی ہے اسے فطری ہونا کہتے ہیں، یعنی پیدائشی ہے۔ کمال کو دوست رکھنا، کمال کو چاہنا کائنات کے ہر انسان میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل کا ہو۔ دو، اسلام کی نظر میں ابدی یعنی ہمیشگی والی کامیابی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی شرط کیا ہے؟ عمل صالح انجام دے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار جی۔ صرف دوسروں کے ساتھ تعلق قائم رکھ کر ہی کیوں ہم حقیقی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں؟ بغیر کسی سے تعلق رکھ کے کامیابی تک کیوں نہیں پہنچ سکتے حقیقی؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے حقیقی کامیابی اور قرب خدا میں جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب اس کے احکام کو انجام دیں، اور اس کے احکام کیونکہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم سماج سے ہی ذریعے سے ہم اچھے تعلقات رکھ کے تبھی پہنچ سکتے ہیں۔ چار، نماز جماعت کے اہمیت کے بارے میں رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من اللہ۔ وہ انسان مسلمان نہیں جو اس کی نماز نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھے، الا من اللہ، مگر یہ کوئی وجہ اگر مطلب ہمیں یہ جو جواب لکھنا پڑے گا عربی بھی لکھنی پڑے گی؟ نہیں، عربی ترجمہ لکھ دیجیے گا، لیکن عربی یاد ہونی چاہیے، عربی یاد ہونی چاہیے، وہ پوچھنے میں پوچھوں گا میں۔ اچھا، پانچ، ڈریے نہیں، اچھی تو بات ہے، اس میں اچھا کی کیا بات ہے، تو اچھی بات ہے، تو ہو جائے گا۔ ہاں، یاد کرنے کی کوشش کیجئے، کام آتی ہیں چیزیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت بیان کیجئے، کیا ہے؟ قرآن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مجھے بھی تو یاد ہے کب کی یاد کی ہوئی ہیں۔ تو آپ تو استاد ہیں۔ واہ، استاد کہیں الگ سے جن سے پیدا ہوتا ہے یا آپ ہی میں سے ہو کے نکلتا ہے؟ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتی ہیں، پر یہ میں تھوڑا سا، پر ہمیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا یاد جی کرنے تو میں۔ یاد کیجئے، 4-5 دن سے میں پڑھا رہا ہوں، اتنے میں تو یاد بھی ہوتا ہے، کھول کے تو دیکھی ہوتی کتاب، اب وہ خود بخود آ کے تو یہ کتاب کا صفحہ آپ کے میموری میں نہیں چھپکے گا، آ کے اسے آپ کو کتاب کھولنا ہی پڑے گا۔ نہیں، کتاب تو کھولتے تھے ہم، عربی چھوڑ کے نا ویسے پڑھ لیا کرتے تھے، اب پڑھیں عربی تو یاد کریں تو اچھا ہے، ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اسلام میں خمس اور زکوٰۃ کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ کیوں؟ تاکہ مالدار لوگوں کے ذریعے سے سماج کے غریب بے سہارا لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ دوسرا سبق اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارگی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا درس یہاں تمام۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔